کبھی کبھی کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو صرف خبر نہیں ہوتی، وہ انسان کے اندر بہت کچھ توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ 26 اگست کی صبح اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں جو کچھ بھی ہوا وہ بھی ایک ایسی خبر تھی۔ 14 نومولود بچے، 14 گھرانے جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگی ہوں گی، خواب دیکھے ہوں گے، لیکن ان کے حصے میں صرف اپنے بچوں کا جنازہ آیا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ صرف ایک حادثہ تھا؟ آگ اگر واقعی شارٹ سرکٹ یا کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے لگی تو کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ ایک ہسپتال میں آگ بجھانے کا کوئی مناسب نظام موجود نہیں تھا؟ یہاں صرف انتظامیہ سے سوال نہیں ہونا چاہیے، کوئی عام پرائیویٹ کلینک نہیں ہے، یہ ملک کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال پمز ہے۔ تو پھر حکومت سے بھی سوال بنتا ہے کہ کیا سرکاری ہسپتالوں میں فائر سیفٹی کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے؟ کیا ایمرجنسی ڈرلز نہیں ہوتی؟ کیا عملے کو ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی تربیت نہیں دی جاتی؟ کیا کسی ثانیہ کا انتظار کیا جاتا ہے؟ پھر ہمیں یاد آئے کہ حفاظتی انتظامات بھی ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت کی صرف جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ صرف ہسپتال بنانا نہیں ہے، ان ہسپتالوں کو محفوظ بنانا بھی ہے۔ اور ہسپتال انتظامیہ کی ذمہ داری صرف مریضوں کا علاج کرنا نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ ہمیں اس ثانیہ کا جو ذمہ دار ہے، نہ کسی ایک شخص کو اپنی مرضی سے نہیں جو ہے وہ ٹھہرانا چاہیے۔ مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے۔ جس کی بھی غفلت ثابت ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، کوئی افسر ہو، کوئی متعلقہ جو ہے وہ محکمہ ہو یا کوئی اور ذمہ دار شخص، اسے صرف معطل نہیں بلکہ قانون کے مطابق جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ 14 بچے صرف 14 اعداد نہیں ہیں، وہ 14 خاندانوں کی دنیا تھے۔ اور شاید آج ہم سب کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بچہ ہمارا ہوتا، اگر وہ ماں میں ہوتی، تو کیا ہم صرف ایک پریس کانفرنس اور چند جو ہے وہ تعزیتی بیانات سے مطمئن ہو جاتے؟ نہیں، ہم جواب مانگتے اور ان والدین کو بھی جواب ملنا چاہیے۔ اللہ ان معصوم بچوں کے والدین کو صبر دے اور ہمارے ملک کے ہر ہسپتال کو محفوظ بنائے، تاکہ کسی جو ہے وہ ماں کو اپنے بچے کے علاج کے لیے ہسپتال لے جاتے ہوئے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں وہ اسے واپس لے کے آئے گی یا نہیں۔ اور آخر میں بس ایک بات، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی ہی شکایتیں کرتے ہیں، کتنی ہی چیزوں کی جو پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی زندگی ہمیں ایک لمحے یہ یاد دلاتی ہے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ زندگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو گلے لگائیں، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے اور اسے محفوظ رکھنا صرف حکومت یا ادارے کی نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ میرے بچوں کی زندگی کرے۔ میرے بیٹے نے دوپہر کے 3 بجے فرمائش کی کہ مجھے چکن والا پلاؤ کھانا ہے، تو میں نے اس کے لیے بنا دیا۔ باقی بڑے بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے تو اس کو میں نے پلیٹ بنا کے دی، اس نے کھائے۔ اور یقین کریں کہ پہلے تو انسان کہتا ہے، مائیں اکثر تھکی ہوئی ہوتی ہیں کہ نہیں بعد میں بنا کے دے دیں گے، لیکن اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ میں نے بنائی تھی اپنی پلیٹ جس میں 2 شامی تھے اور تھوڑے سے چاول۔ شام کو میں نے شامی بنایا اور ساتھ ملک شیک بنایا۔ میری ساس جو ہے وہ بہت شوق سے ملک شیک پیتی ہیں اور ڈیلی پیتی ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب۔ تھینک یو۔